بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے ہمیں ایمان والا بنایا، اور ایمان والے کی جو قیمت ہے، اس کی جو ویلیو ہے، روایتوں کے اندر ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے افضل ہے۔ ایک ایمان والا اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنی قیمتی چیزیں ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے جواہرات ہے، جن چیزوں سے ہم بنتے سنورتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں، اور ہر لذت کی چیزیں اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ روایتوں کے اندر ہے کہ 18,000 مخلوق اس دنیا کے اندر ہے۔ کتنی ہے؟ 18,000 مخلوق، یعنی چیزیں جس کو دنیا کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں ایک پروڈکٹ، 18,000 پروڈکٹ اس دنیا کے اندر ہے۔ اللہ نے اپنی فیکٹری سے، اللہ جو اس دنیا کی کریشن ہے، جو بنانے والے ہیں، انہوں نے اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ پاک نے 18,000 پروڈکٹ پیدا فرمائے، 18,000 مخلوق پیدا فرمائے، اور فرمایا کہ ان 18,000 مخلوقوں کے اندر ہم نے جو ہے نا ایک مخلوق کو اشرف المخلوق کا درجہ دیا۔ کیا درجہ دیا؟ اشرف المخلوق، اور اشرف ال کہتے ہیں سب سے بیٹر، یعنی سب سے اونچی چیز اور سب سے قیمتی جو اللہ کو پیاری ہے۔ اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ اس کے بارے میں بتایا علماء کرام نے کہ وہ ایک انسان ہے۔ کون ہے؟ انسان۔ 18,000 چیزیں، اور پھر اللہ نے اس میں سے چھٹائی کی۔ دیکھو سونا کتنا قیمتی، چاندی کتنی قیمتی، ہیرے جواہرات کتنے قیمتی، دنیا کے اندر کتنی قیمتی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آوے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے ان سب کے اندر جو ہے ایک اپنے پروڈکٹ کو سب سے زیادہ قیمتی بنایا۔ میری کریشن کے اندر اللہ کہہ رہے میری کریشن کے اندر، یعنی میری بنائی ہوئی چیزوں کے اندر سب سے بہترین جو ہے میں نے ایک پروڈکٹ کو بنایا، اور وہ انسان ہے۔ 17,999 مخلوق اللہ پاک نے جو بنائی وہ محض ایک انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی۔ اور اللہ کہہ رہے کہ اس دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی ہے کن پروڈکٹ کے اندر، میری کریشن کے اندر، وہ انسان ہے، اور میں نے پھر انسانوں کے اندر بھی چھٹائی کی۔ اللہ کہہ رہے کہ میں نے پھر انسانوں کے اندر سے بھی چھٹائی کی، اور ان انسانوں کے اندر بھی میں نے افضل بنائے، اور افضل کون بنائے؟ ایمان۔ نالج کی بڑھوتری ہو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر روحی زمین کے اوپر 850 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے۔ کتنی ہے؟ 850 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے، اور ان 850 کروڑ لوگوں میں چند کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اللہ نے ان لوگوں کے اوپر افضل بنائے، اور وہ ہے ایمان والے۔ اور ایمان والے کی قیمت کیا ہے؟ اب دیکھو ایمان والے کی قیمت کیا ہے؟ 18,000 مخلوق کے اوپر اللہ نے کیا بنایا؟ انسان کو افضل، اور انسانوں کے اندر سے چھٹائی کر کے کس کو افضل بنایا؟ ایمان والے کو۔ اور پھر ایمان والے کی قیمت بتائی اللہ پاک نے۔ اور ایمان والے کی قیمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایمان والے کی قیمت یہ بتائی، علماء اکرام فرما رہے کہ اللہ یہ کہہ رہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اور جو دنیا کا نظام چلا آ رہا ہے، جو پراکرتک کا سسٹم میں نے بنایا ہے، وہ تب تک چلتا رہے گا جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ ایک ایمان والا، بیٹھ جاؤ بیٹا، ایک ایمان والا جب تک اس دنیا کے اندر رہے گا، اللہ جو ہے اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ یہ ایک ایمان والے کی قیمت ہے۔ اب آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ لوگوں کی قیمت ظاہر مجھے کرنی ہے، آپ لوگوں کی قیمت کے بارے میں مجھے بتانا ہے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بچے کا پہلا مدرسہ ہے، تمہاری وجہ سے آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، ان کا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آج تم اپنے فیوچر کو بہتر بناؤ۔ 12 سے 18 سال یعنی 6 سال کا جو پیریڈ ہے، 6 سال کا جو سمے ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ گولڈن پیریڈ ہے۔ گولڈن کس کو کہتے ہیں؟ سنہرے کو۔ وہ سب سے قیمتی سمے ہے تمہارے جیون کی۔ اگر 50 سال کی عمر ہے تو ان 50 سال کے اندر 6 سال تمہارے لیے سب سے قیمتی ہے۔ اگر تم نے اپنے جیون کے 6 سال 12 سے 18 سال کی
اگر تم نے اپنے فیوچر پہ خرچ کی، اپنی ایجوکیشن پہ خرچ کی، اپنی تعلیم پہ خرچ کرا، اپنے آپ کو اپنی تعلیم پہ لگا دیا، اپنے استاد کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ میں قرآن شریف یعنی کتابوں کو تم نے پکڑ لیا، تو تمہاری وجہ سے آنے والی سینکڑوں پیڑھیاں ترقی کرے گی۔ اور آج اگر تم نے یہ 6 سال لاپرواہی میں گزار دیے اور موج مستی میں گزار دیے اور تم نے ان 6 سالوں کی قدر نہ کری اور ان 6 سالوں کو تم نے صحیح جگہ نہ لگایا، تو تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی انکاری ہوگا۔ آنے والی نسلیں بھی حالات اور غریبی کا منہ دیکھیں گی۔ جو آج کا سمے ہے وہ اتنا قیمتی سمے ہے کہ آپ نے اگر یہ 6 سال اپنے استاذ کی باہ اچھے سے پکڑ لی، وہاں سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے استاذ کے جو الفاظ ہے، جو باتیں ہیں، جو ان کی نصیحت ہے، جو وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو اگر نظر انداز کرو گے تو تباہی اور بربادی کا راستہ پکڑو گے۔ اور اگر تم اپنے استادوں کی قدر کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، ان کی نصیحت کو مانو گے، ان کی پڑھائی ہوئی باتوں پہ عمل کرو گے، تو انشاءاللہ تمہارا تو جیون دنیا اور آخرت کا بہتر بنے گا ہی بنے گا، لیکن تمہاری نسلیں بھی زندگی بھر جو ہے نا موج اور مستی کی زندگی گزارے گی۔ جو چیز تمہیں گمراہ کرتی ہے ان کی قربانی کرنی پڑے گی، تمہیں ان کی لذت کو چھوڑنا پڑے گا۔ آئی سمجھ میں؟ آج اگر تم تعلیم پہ اپنا سمے خرچ کرتے ہو اور اپنی تعلیم کو بہتر بناتے ہو اور آپ اپنی بنیاد کو مضبوط کرتے ہو، تو آنے والے سمے میں بیٹا تمہاری اپنی وجہ سے پتہ نہیں کتنی پیڑھیاں کامیاب ہیں۔ استاد کا تمہارے پرتی جو رویہ ہے اور رویہ کتنا بہترین ہے کہ وہ تمہارے پرتی اتنے فکر مند ہے کہ وہ تمہارے سبق کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں اور تمہیں اچھی باتیں بڑے دھیان سے سکھاتے ہیں تاکہ تمہارے اندر اچھائیاں آ جائیں۔ اس لیے تاکہ تم جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے وہ اپنی زندگی میں اتار لو۔ اس کی وجہ جتنے بھی صفت تھی، جتنی خاصیتیں تھی، اگر تمہارے اندر آئے گی تو تمہاری اپنی وجہ سے آنے والی نسلیں درست ہیں۔ سمجھے نہیں بات کو؟ آج اگر تم نے مضبوطی سے استاد کی باہ پکڑی اور ایک ہاتھ میں استاد کی باہ ہے اور ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہے، تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں تم بھی اس دنیا کے اندر کامیاب لوگوں میں شمار ہوگی اور کل قیامت کے دن بھی تم یہ بھی روشن چہرے کے ساتھ۔ اور تمہاری اپنی وجہ سے تمہارے والدین کا جو سر ہے وہ فخر سے نیچے ہوگا۔ اور آج اگر آپ لوگ آج کوئی حرکت کرتے ہو جو والدین اپنی ضرورتوں میں کمی کر کے، اپنی لذتوں میں کمی کر کے، اپنی خواہشاتوں کو دفن کر کے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اگر تم کسی غلط حرکت کی وجہ سے ان کے دل کو دکھاتے ہو تو قسم خدا کی تم آج بھی ناکامیاب ہو اور کل قیامت کے دن بھی ناکامیاب ہو۔ چہرے کی خوبصورتی اور جوانی یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے، یہ سدا کے لیے چیز نہیں ہے، اس کا خاتمہ ہے، ایک نہ ایک دن یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے چیزیں وہ ہے وہ آپ کی سیرت ہے۔ خوبصورت بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خوبصورتی اللہ نے آپ کو دی وہ سب سے بہترین خوبصورتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میری بندی اور میرے بندے کس اعتبار سے خوبصورت لگے، یہ آپ کے لیے سب سے بہترین قیمتی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی سیرت کو خوبصورت بناؤ گے، خوب سیرت اگر آپ ہوں گے، تو آپ کی برکت سے اور آپ کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ پاک آپ کی قوم کے اندر سے اور آپ کی نسلوں کے اندر سے اللہ پتہ نہیں کون ایسا نیک بچہ پیدا کر دے جو دنیا کے لیے ڈائریکشن دے، دنیا کے لیے ماڈل پیدا ہو جاوے، دنیا کو ایک راستہ دکھا دے رہے، تو تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی محبوب بن جاؤ۔ لیکن بنو گی کب؟ دنیا کی چاہت نہ کر کے، دنیا کی رغبت دلوں سے نکال کے اور آخرت کا خوف اور اللہ کی محبت اور نبی کا طریقہ زندگی میں اتار کے تب آپ کامیاب ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس عمر کے اندر ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جاوے جس سے ہمارے والدین کا جو ہمیں گردن نیچی ہو جاوے، ہمارے استاد کی محنت جو ہے نا جایا جاوے۔ آپ اگر صحیح کام کرو گے، آپ اچھے عمل کرو گے،
अच्छी तरक्की करोगे, अच्छी तालीम याफ्ता बनोगे, दूसरों को नसीहत करोगे, दूसरों को अच्छी बातें बताओगे, अपनी अम्मी को अच्छी बातें बताओगे, पड़ोसन को अच्छी बातें बताओगे, खुद अपनी निगाहों की हिफाजत करोगे, खुद अपने बदन की, अपने पूरे अपने आप की खुद की आप हिफाजत करोगे, अपने जो है कैरेक्टर को बेहतर बनाओगे, अपने आप को दुरुस्त रखोगे, लोगों के लिए तुम मॉडल बन जाओगे, लोग तुम्हें देख के जो है तारीफ करेंगे, लोग कहेंगे देखो फला की बच्ची है, लेकिन कैरेक्टर तुम्हारा था, तारीफ तुम्हारे वालिदैन की। कैरेक्टर अपनी औलाद के लिए इतना करते हैं कि अगर उन्हें उनके खून की जरूरत पड़े तो वो देने के लिए तैयार है। जब आपके वालिदैन आपके लिए इतना कर रहे तो आप उनको क्या दोगे? ये सोचने वाली बात है नहीं? आप उनको क्या दोगे? जब आप अपने वालिदैन से हर चीज़ों की तमन्ना रखते हैं तो आपके वालिदैन भी तो आपसे कुछ तमन्ना रखते हैं ना, कि हमारे बच्चों से हमें कुछ बदला मिले, और वो बदला उन्हें क्या चाहिए? उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, वो सेल्फिश नहीं होते। इस दुनिया के अंदर अगर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कोई तुमसे सच्ची मोहब्बत करने वाला है और कोई तुम्हारी सच्ची फिक्र करने वाला है और कोई सचमुच में तुमसे अगर लगाव करने वाला है और कोई सच्चा दोस्त अगर तुम्हारा है, वो तो सिर्फ तुम्हारे वालिदैन है, तुम्हारे माँ बाप। इसके अलावा इस दुनिया के अंदर जो भी तुमसे ताल्लुक बना होगा, चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ तुमसे फायदा उठाएगा और वो सेल्फिश है, वो सिर्फ तुमसे फायदा उठाएगा। इसलिए जिंदगी में अगर तुम्हें तरक्की का रास्ता देखना है और दुनिया के लिए तुम्हें मॉडल बनना है, इस दुनिया के हर इंसान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मॉडल है। इस दुनिया की हर औरतों के लिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मॉडल है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मॉडल है, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मॉडल है। हर वो अल्लाह की नेक बंदी जिन्होंने खुद को इस्लाम के वसूलों के तहत जिंदगी गुजार के और अपने आप को जो है अल्लाह के हवाले कर दिया, वो इस दुनिया में बसने वाली और पैदा होने वाली हर उस औरत के लिए मॉडल है जो इस दुनिया के अंदर। माँ की कुर्बानी क्या है? माँ 9 महीने तक औलाद को अपने पेट के अंदर रखती है और 5 या 4 किलो का बच्चा होता है। अगर हमारे पेट के अंदर 2 mm की पथरी हो जाए तो हम तड़प जाते हैं, बिलखते हैं और रोते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और में रात के टाइम में अगर हमने पेशाब कर दिया तो उस माँ की मोहब्बत, उस माँ की कुर्बानी ये देखो कि वो माँ गिल्ले में लेट रही है और हमें सूखे में से कैसी कुर्बानी उस माँ की है? तो तुम पीते हो, असल में वो दूध नहीं है, वो माँ का खून है। माँ के खून से वो दूध तैयार होता है। तुम्हें उस माँ ने जो है ना अपने खून से अपना खून पिला करके जो है नी तुम्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया, और अगर तुम उस माँ का आज दिल दुखाते हो तो बताओ तुम कभी खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो तुम्हें अपनी माँ की कदर करनी है। उस बाप की कुर्बानी देखो, जो बाप खुद पुराने कपड़े पहन के, खुद एक टाइम भूखा रह के सुबह शाम मेहनत करता है, शायद मेरी बच्चियों की जरूरत कैसे पूरी हो जाए, मेरे परिवार की जरूरत कैसे पूरी हो जाए, मेरी बच्ची अच्छी तालीम कैसे पाले है, कहीं उसे किताब की तो जरूरत नहीं है, कहीं उसके पास कपड़े तो नहीं है, कहीं उसे पैसे की जरूरत तो नहीं है, कहीं उसकी दूसरी कोई जरूरत तो नहीं है। वो बाप जो है रात और दिन इन फिक्रों को लेकर मेहनत करता है और मेहनत करके तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है, तालीम पर लगता। अगर आप 5 मिनट भी अपनी किताबों को खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं, आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरी समझ में आया नहीं आया। अल्लाह पाक ने इंसान की मेमोरी को इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया। एक मोबाइल की मेमोरी हो नहीं हो, तुम तो सब समझदार हो। एक मोबाइल की मेमोरी में मेहनत, अपने वालिदैन की बात को मानेंगे, अपने उस्ताद के अदब एहतराम करेंगे, तालीम पे पूरा ध्यान देंगे, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे ना इंशाअल्लाह। देखो बेटा, आप